یہ 30 دسمبر 1999 کا دن تھا۔ جاوید اقبال اچانک روزنامہ جنگ کے دفتر پہنچ گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیریل کلر اپنے کرتوتوں سے خود پردہ اٹھا رہا تھا۔ آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے، پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ پولیس کی بھاری نفری نے دفتر کو گھیر لیا اور کچھ دیر بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ملک بھر میں کوہرام برپا تھا۔ جاوید اقبال کی ڈائری کے انکشافات اتنے بھیانک تھے کہ ان کی تفصیل بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن اس کی گرفتاری سے پہلے بھی ایک گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ یہ جاوید اقبال کا ایک دوست اسحاق بلّہ تھا، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے اور اس کے نہ ملنے پر باپ کو پکڑ لیا گیا۔ 6 دسمبر کو اسحاق بلّہ کی ماں اسے خود تھانے لے آتی ہے اور پولیس کے حوالے کر دیتی ہے۔ لیکن 2 دن بعد 8 دسمبر کو پتہ چلتا ہے کہ اسحاق بلّہ نے تھانے کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ اسحاق پولیس کسٹڈی میں مارا گیا۔ اس خبر کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، نہ اسحاق کے گھر والے اور نہ ہی صحافی۔ ڈی ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکار معطل ہو گئے اور معاملہ بہت ہی گرم ہو گیا۔ پورا ملک سخت ٹینشن میں تھا، پولیس بھی، بلکہ وہ جج بھی جس کے ذمہ اب یہ کیس تھا۔ اس سائٹ پہ گواہ ہوتے ہیں، اس سائٹ پہ ملزم ہوتے ہیں۔ ماں تو وہاں پہ چاہتی تھی ہم اس کو پکڑ کر اس کو نوچ دیں، پرٹیکولرلی جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ مرڈر بھی اس نے کیا، تمہارے بچوں کی لاش بھی اس نے ضائع کر دی۔ ہاں تو ماں ماتم کرتی تھی۔ یہ تو اللہ کے بعد مجھے پتہ ہے یہ تو کہ کس طرح اس ماحول میں سے لکھ کر گواہی لکھی جاتی کہ وہ کاس واقعات تھے، کمرہ عدالت تھا یا کون سا وہ سما تھا۔ میں سوچ سکتے ہیں آپ کہ وہ 72 کے 75 ماہ کے برا صاحب پیش ہوئے، 72-75 کا بیان لکھنا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایک مرڈر کیس میں تو ایک آدھ وارث ہوتا ہے، اس میں کتنے وارث تھے؟ اب جاوید اقبال قانون کی تحویل میں تھا۔ اس نے عدالت میں کئی بار بیانات بدلے۔ 2 مہینے تک اس کیس کی کارروائی چلتی رہی۔ اس دوران جاوید اقبال پولیس کے کردار پر سوال اٹھاتا رہا، اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ عدالت کے جج اللہ بخش رانجھا پولیس کی تحقیقات سے مطمئن نہیں۔ ان کے مطابق پولیس نے اس کیس کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایک تو شور ہے کہ پولیس اس کی سرگرمیوں سے واقف تھی، پولیس والوں کو اس کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کو ویسے پتہ ہوتا ہے ایکٹیویٹیز کا۔ کسی محلے میں، کسی گاؤں میں کوئی ان سوشل ایکٹیویٹی پرماننٹ نہیں چل سکتی پولیس کی مہربانی کے بغیر۔ پولیس والے تو اس سے گھبراتے تھے، پولیس والے پیسے لے لیں، پیسے تو ہر بندے سے لے لیتے ہیں۔ اور جو اس کا پرابلم تھا وہ پرابلم نہ انہوں نے تفتیش کی ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ میری اس بات کو زور سے توجہ دینا، نہ وہ کر سکتے۔ صرف کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو پولیس اس میں شروع ہو جاتے ہیں ٹی وی یا میڈیا میں، اس کا یہ پستول فلاں سے آیا تھا، فلاں سے آیا تھا، فلاں سے آیا تھا، تو آگے اینڈ میں جا کر یہ کچھ کر نہیں سکتے، ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ ون آف دا بگیسٹ ریزنز ہے جو فوجداری کیسز میں فلاح ہے۔ اور بھی ریزنز ہیں، صرف یہ ریزن نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی ریزن ہے یہ کر نہیں سکتے۔ ان کی یہ ایکسپرٹی ان کی اور ہی ہے۔ لیکن رفتار سے گفتگو میں جج اللہ بخش رانجھا نے ایک ایسا انکشاف بھی کیا جس نے اس کیس کو بالکل نیا رنگ دے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاوید اقبال نامرد تھا یہ کہ جب اس کو یہ زخم پہنچائے گئے تو انسان کا ایک نروس سسٹم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ ہی بیکیم امپورٹنٹ، اور وہ پھر ایک چیز کا رسیہ اور عادی تھا، ادھر سے اس کی ماں مر گئی اینڈ ہی بیکیم ریونج۔ صحیح کی پرابلم اسے ہو گیا تھا جب وہ جنرل اسپتال میں داخل رہا، اس کو گھر والے نہیں ملتے تھے بیکاز آف ہز کریکٹر، تو وہ اس کی ایک ماں ہی تھی جو اس کا خبر لیتی رہی، جو اس کے ماں کے کیا اور جذبات ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہسپتال میں 6 ماہ 8 ماہ رہنا، خرچہ کتنا ہو جاتا ہے، پرابلمز کتنے ہیں، آمدنی، تو اس کا وہ گھر بک گیا اسی پروسیس میں، تو ماں اس کی اس اثنا میں مر گئی۔ تو پھر وہ جو یہ بات کہتا تھا، میری آنکھ 1 ماہ رلائے گی، میں 100 ماہ رلاؤں گا۔ دس واز دی اسٹارٹ۔ جاوید اقبال کی ڈائری کے مطابق اس نے پہلا قتل 20 جون 1999 کو کیا۔ یہ 14 سالہ لڑکا یاسر تھا
جس کا تعلق حافظ آباد سے تھا۔ پھر 26 جون کو دوسرا قتل کیا گیا اور یہ سلسلہ 13 نومبر کو 100ویں اور آخری قتل تک چلتا رہا۔ آخری بد نصیب بچہ 16 سالہ یاسر تھا جس کا تعلق پشاور سے تھا۔ یہ سب معلومات جاوید اقبال کے ذریعے ملی اور انہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا، لیکن یہ بات کبھی نہیں بتائی گئی کہ زخمی ہونے کے بعد جاوید اقبال امپوٹنٹ ہو چکا تھا تو بچوں سے زیادتی کیسے ہوئی۔ پھر اس نے کئی بار بیان بدلا بھی۔ ایک بار یہ کہا کہ میں تو معذور تھا، میری نظر کمزور تھی، میں بغیر سپورٹ کے چل نہیں سکتا تھا، میرے دوست اس پورے منصوبے میں اس کے ساتھ تھے، وہ پیسہ بنانے اور مزے لینے کے لیے یہ سب کرتے تھے۔ یعنی اس نے تمام تر الزامات دوستوں پر ڈال دیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنی ڈائری میں اپنے خاندان پر بھی وہ الزامات لگائے کہ ان کے لیے جینا حرام ہو گیا۔ لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جاوید اقبال میں کم عمر لڑکوں سے زیادتی کرنے کا رجحان پایا جاتا تھا، اور اس کے گواہ وہ 2 کیسز ہیں جو اس پر 90 اور 97 میں بنے۔ بہرحال عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ جو فیصلہ سنایا گیا اس کے بعد کمرہ عدالت میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔